جنہ تیرے درد ٹکڑے کھا لئے، جنہ تیرے درد ٹکڑے کھا لئے، گل کر دینے عرشوں پار دی، گل کر دینے عرشوں پار دی، گل کر دینے عرشوں پار دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب کے نوائے جاوید چینل پر جاوید القادری اپنے معزز ناظرین و سامعین، بہن بھائیوں اور بچے بچیوں کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع پر ہماری گفتگو چل رہی تھی، جس سے کچھ مناظر آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ اب میری تصنیف سیرت طیبہ منظوم، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر مشتمل ہے اور جس میں دین کے تمام پہلوؤں پر گفتگو کی گئی ہے، اس میں جو عبادات کا حصہ ہے، اس میں سفر حج کے بارے میں بھی الحمدللہ میں نے لکھا ہے۔ یہ جو حج ہے، اس کے دینی اور روحانی اور سیاسی اور سماجی جو اثرات ہیں، ان پر بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے۔ تو اسی میں ایک پہلو جو ہے وہ تاریخیت کا ہے، یعنی حج ان تمام مقامات سے وابستہ ہے اور ان سے منسلک ہے جو حق پرستی کی تاریخ میں ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ تو اس کی تاریخیت کے حوالے سے چند چیزیں پیش کر رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے۔ اسی خطہ خوشتر حرم پاک کے، مولے دو مسکن شاہ لولاک کے، ذرے ذرے سے وابستہ ہے ہر زمان، حق پرستی کی تاریخ رفعت نشان۔ لے کے آدم سے تا سرور کائنات، راہ میں حق پرستی کی جو واقعات، دہر میں رونما ہیں ہوئے ذی حشم، ہے سبھی کا تعلق خدا کی قسم۔ اسی خطہ ارضی سے درجہ تام، اور دیوار و در سے یہیں کے تمام۔ ذرہ ذرہ یہاں کا بدرجہ حسین، حق پرستی کی تاریخ کا ہے امین۔ آدم و حوا نے راہ پروردگار، کی سکونت اسی جگہ پر اختیار۔ اور قائم کیا اپنے مولا کا گھر، عرش کے سائے میں خطہ ارض پر۔ حوا سے ان کا اس جا ہوا آ کے میل، اور پڑی ان کی اولاد کی داغ بیل۔ کشتی نوح نے اس جا لیا آ کے دم، رکھے اس جا براہیم نے آ قدم۔ ان کی آل اور اولاد نے حق نگر، اور مروہ پہاڑی جہاں خاص کر۔ پیش کی ایک قربانی بے مثال، حامل صد شرف رفعت لازوال۔ وہ عظیم الشان قربانی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی، اور جن کی یاد میں آج پورے عالم اسلام میں اور اس سے باہر بھی اہل ایمان قربانیاں کرتے ہیں۔ تو جو سب سے پہلی قربانی جو پیش کی گئی تھی، وہ اس مقام پر کی گئی تھی، مروہ پہاڑی پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو پیش کی تھی۔ ان کی آل اور اولاد نے حق نگر، اور مروہ پہاڑی جہاں خاص کر۔ پیش کی ایک قربانی بے مثال، حامل صد شرف رفعت لازوال۔ ہود و صالح نے آ کر یہاں لی پناہ، گرچہ تھا خطہ بے آب اور بے گیاہ۔ ہے یہیں پر ہی وہ چشمہ شاندار، مظہر لطف و احسان پروردگار۔ ہاجرہ کے جو لخت جگر کے لیے، ان کے فرزند نور نظر کے لیے، جاری فرمایا تھا رب نے راہ عطا۔ ہے یہی کعبہ وہ قبلہ حق نما، جس کے دیوار و در کو خلیل اللہ نے
ان کے فرزند نوری ذبیح اللہ نے کیا تعمیر پھر سے بحکم خدا، ہے یہی وہ جگہ کشتگان صفا، جس پہ ہو کے کھڑے دونوں نے اپنا سر، دیا دہلیز پر اپنے مالک کی دھر، ہے یہیں پر مینا اور مشعر حرام، اور عرفات سازی شرف و مقام، ہیں شاعر جو اللہ کے بالیقین، خطے ہیں روئے ارضی پہ جو بہترین، ہے یہیں حجر اسود جسے انبیاء سب رہے چومتے راہ و رسم وفا، ہے یہی سرزمی جس کی گلیاں بنی، ایک گزرگاہ روح الامین بر زمین۔ سبحان اللہ، یہ وہی سرزمی ہے جہاں کی گلیاں روح الامین کے لیے گزرگاہ بنی، ہے یہی مولد و مسکن شاندار، رب تعالیٰ کے محبوب کا ذی وقار، ہیں یہیں گلیاں وہ چومتی جو رہیں۔ سبحان اللہ، ان گلیوں کے نصیب ہیں یہیں گلیاں وہ چومتی جو رہیں، قدموں کو سرور انبیاء کے حسین، ہے یہیں وہ ہیرا جو رہی شاد کام، رب کے محبوب کے جلووں سے صبح و شام، جس سے آیا ابل چشمہ عرفان کا ایک دن اور دستور قرآن کا، آ گیا ہاتھ میں رب کے محبوب کے، دونوں عالم کے بندہ مرحوب کے، ہے یہیں وہ حرم اور صحن حرم، جس نے چومے شہ عالمی کے قدم، ہیں یہیں وہ مقامات عزت مآب، بام و در اور مکانات عزت مآب، جن کا ہر گوشہ ہر ایک خشت حسین، حق پرستی کی تاریخ کی ہے امین۔ تو یہاں کی ایک ایک جو اینٹ ہے وہ بھی حق پرستی کی تاریخ کی امین ہے اور حق پرستی کی تاریخ کی گواہ ہے۔ تو یہ گلیاں، یہ کوچے، یہ مکانات، یہ ماحول، یہ کوئی عام چیزیں نہیں ہیں، ان سب سے حق پرستی کی تاریخ وابستہ ہے، اور انہوں نے حق پرستی کی تاریخ کا مشاہدہ کیا ہے، یہ اس پر گواہ ہیں اور تاریخ کے امین ہیں۔ ایک ایک کوچہ اور یہاں کی ایک ایک گلی، سانچے میں رفعتوں کے ہے گویا ٹلی، اس لیے ہی تو ہے رب نے ایسے کہا، جان ساران عشاق رب العلا، اس حرم میں نشانات ہیں شاندار، ہے مقام ابراہیم سی یادگار۔ اب جو کیفیات حاصل ہوتی ہیں ان مقامات پہ لوگوں کو جا کے سنیے، ان مقامات پر عاشقان حرم، جب پہنچتا ہے عاشق کسی کا قدم، آنکھیں جھک جاتی ہیں اور عقیدت کا سر خم ہو جاتا ہے اور اس کے قلب و نظر، اور فکر و خیال اور جذبات میں، سوچ و ادراک کی سب مہمات میں، جاتا ہے آتلاتم خدا کی قسم، دل پگھلتا ہے ہو جاتی ہے چشم نم، ماتھا عاشق کا عشاق رب حرم، لگتا ہے جا زمین پر قدم در قدم، جاتی ہے ریشے ریشے میں اس کے اتر، ایک محبت کی رو عشق کا راہور، جس طرف بھی اٹھاتا ہے اپنی نظر، روح پرور مناظر سبھی دیکھ کر، جھوم اٹھتا ہے دل اس کا ہو اشک بھار، جاتی ہے چشم بن جاتا ہے آبشار۔ تو ایک عاشق جس طرف بھی نظر اٹھاتا ہے ان روح پرور مناظر کو دیکھ کر اس کا دل جھوم اٹھتا ہے، اس کی روح وجد میں آ جاتی ہے اور اس کی جو آنکھیں ہیں وہ پرنم ہو جاتی ہیں اور گویا ایک آبشار بن جاتا ہے۔ کس چیز کا آبشار؟ جھوم اٹھتا ہے دل اس کا ہو اشک بار، جاتی ہے چشم بن جاتا ہے آبشار، دل کے ارمان اور نوری جذبات کا دیدنی منظر ہوتا ہے برسات کا۔ دیکھ کر ان مناظر کو اے دوستو، جاتے ہیں رب کے عشاق کے قلب کھو،
جاری ہو جاتے ہیں ایک دم یم بیم، رب کی تسبیح کے گیت با چشم نم، ہے یہی لذت و لطف وہ شاندار، دیتا ہے جو عقیدت کو تازہ بہار۔ ان شاعر کی تعظیم اور احترام، روح سے قرآن کی ہے جو رب کا کلام، حسن ایمان کا ہے مظہر شاندار، ہے دلوں کے لیے تقوی 100,000۔ تھا مقام ایک جو بسط افتخار، رب تعالیٰ کے عشاق کی یادگار، ان کا ایک ایک عمل اور ایک ایک ادا، گرچہ تھے اضطراری ہی راہ وفا، حتیٰ کہ دوڑنا بھاگنا از صفا، مروہ تک ہاجرہ بی بی کا با وفا، راہ میں حق پرستی کی پائے قرار، سب نشان اللہ کے اور اس کے شعار۔ سبحان اللہ۔ حتیٰ کہ ہاجرہ بی بی کا صفا اور مروہ پر اضطراری طور پر دوڑنا، چکر لگانا اپنے بیٹے کے لیے، پانی کے حصول کے لیے، تو یہ ان کا ایک اضطراری عمل تھا، لیکن رب تعالیٰ کو ایسا بھا گیا کہ قیامت تک سب حاجیوں کے لیے ان کی سنت ادا کرنا لازم ہو گیا۔ ان کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کریں۔ حتیٰ کہ دوڑنا بھاگنا از صفا، مروہ تک ہاجرہ بی بی کا با وفا، راہ میں حق پرستی کی پائے قرار، سب نشان اللہ کے اور اس کے شعار۔ ان کی تعظیم حصہ ایمان بنی، دل کی پاکیزگی تقوی جاں بنی، حج عبارت ہوئی ان شعائر سے سب، بن گئی ان کی تعظیم تعظیم رب، جو تھے جو منسوب اللہ کے پیاروں سے، حق پرستوں سے، ان حق کے رہواروں سے۔ تو آج کی گفتگو ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ آپ سے حسب ثابت وہی گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو دیکھیں، سنیں، شیئر کریں، اس پہ اپنے کمنٹس دیں، اس کو سبسکرائب کریں اور اس سلسلہ خیر میں حصے دار بن جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ نہ تیرے درد ٹکڑے کھا لئے، جنہ تیرے درد ٹکڑے کھا لئے، گل کر دینے عرشوں پار دی، گل کر دینے عرشوں پار دی، گل کر دینے عرشوں پار دی۔